اجمیر کے راجا پرتھوی راج نے سوچا تھا کہ وہ ایک فقیر کو اپنے شہر سے نکال دے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ غریب نواز کے زبان سے نکلے چند الفاظ ہندوستان کی تاریخ اور سلطنت کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ یہ داستان ہے اس با کردار اور پاک درویش کی جس کے پاس نہ کوئی لشکر تھا اور نہ کوئی تلوار، مگر جب اجمیر کے راجا پرتھوی راج چوہان نے سرکشی اور ظلم کی حد کر دی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے راجپوتانہ کے دربار کو ہلا کر رکھ دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہم نے پرتھوی راج کو زندہ پکڑ کر مسلمان بادشاہ کے سپرد کر دیا۔ تاریخ نے دیکھا کہ شہاب الدین غوری کا حملہ ہوا، تارائن کی جنگ لڑی گئی اور وہی پرتھوی راج شکست کھا کر گرفتار ہوا۔ آخر اس تاریخی واقعے کے پیچھے کی سچائی کیا ہے؟ ایک درویش کی دعا اور پیشگوئی نے کیسے بر صغیر کی تقدیر بدل دی؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں راجپوتوں کی حکومت تھی۔ دہلی اور اجمیر پر حکومت تھی پرتھوی راج چوہان کی، جو ایک طاقتور راجپوت حکمران تھا، اور اسی دور میں تاریخ کا ایک بڑا معرکہ پیش آیا۔ جب سیاسی میدان میں تبدیلی آئی تو روحانی میدان میں ایک انقلاب برپا ہوا، اور اجمیر کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا چراغ جلایا جس کی روشنی آج تک قائم ہے۔ جہاں بہادر راجپوتوں کی تلوار کی چمک تھی، لیکن تاریخ کا پہیہ رکنے والا نہیں تھا۔ مغرب کی سمت سے ایک اور طاقت ابھر رہی تھی۔ غزنی اور غور کے پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھنے والا ایک بہادر حکمران، ایک سپہ سالار، ایک سیاسی ذہن رکھنے والا، اس کا نام تھا شہاب الدین غوری۔ شہاب الدین غوری کا مقصد صرف لوٹ مار نہیں تھا، بلکہ ہندوستان میں مستقل اقتدار قائم کرنا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم اجمیر پہنچ چکے ہیں۔ لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کے مریدان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پرتھوی راج چوہان کے دربار کا بھی ایک شخص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن چکا تھا۔ اس جرم میں پرتھوی راج چوہان نے اسے بے پناہ تکلیفیں دیں، ظلم کیا، مار پیٹ کی، بے عزت کیا۔ وہ اسی لہولہان حالت میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا، دیکھیے میری حالت، مجھے اس جرم کی سزا ملی ہے جو میں نے آپ کا مرید بن کر کی ہے۔ خواجہ غریب نواز اپنے اس مرید کی حالت دیکھ کر بہت افسوس کیا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ بھی آیا۔
اس نے پیغام بھیجا راجا پرتھوی راج چوہان کے پاس کہ باز آ جا اپنے ظلم سے، اگر باز نہیں آیا تو میں تجھے باندھ کر مسلمان بادشاہ کے حوالے کر دوں گا۔ وہ باز نہیں آیا، اس نے ظلم اور سرکشی اور بڑھا دی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے 2 گانا نماز ادا کیا اور اللہ تعالی سے مناجات کیا۔ خواجہ غریب نواز کی دھمکی سن کر پرتھوی راج چوہان نے اپنی چوکسی بڑھا دی، چاروں طرف اپنی سپاہیوں کا پہرا بٹھا دیا، مستعد اور ہوشیار رہنے لگا۔ اس سے پہلے شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ پرتھوی راج چوہان نے 52 راجاؤں کو ملا کر گھوڑے ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ پرتھوی راج مصلحت کی بنا پر واپس چلا گیا تھا۔ شہاب الدین غوری کو یہ شکست بے چین کیے ہوئے تھا۔ دن رات وہ اسی فکر میں رہتا تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی نورانی صورت بزرگ اس سے فرما رہے ہیں، شہاب الدین، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان تیری جھولی میں ڈال دی ہے، جا بڑھ کے لے لے۔ جب سلطان شہاب الدین غوری خواب سے بیدار ہوا اور بزرگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، بزرگوں نے بتایا کہ خواب کی تعبیر نیک ہے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اشارہ ہے، ہندوستان پر حملہ کرو، انشاءاللہ کامیاب و کامران رہو گے۔ شہاب الدین غوری نئے حوصلے کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ پرتھوی راج چوہان نے پھر سارے راجاؤں کو ملا لیا اور مل کر مقابلہ کیا۔ بہادر راجپوتوں نے نیام پھینک دی تھی اور ننگی تلوار لے کر میدان میں آ گئے تھے کہ کٹ مریں گے۔ اب یہ تلوار بغیر غوری اور اس کے سپاہیوں کا خون بہائے نیام میں نہیں جائے گی۔ ترائن کے میدان میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ سلطان شہاب الدین غوری گھوڑے پر بیٹھا ہوا جنگ کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ پرتھوی راج چوہان کا پلڑا بھاری پڑ رہا ہے۔ گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا ایک پل کے لیے سلطان شہاب الدین غوری کی پلکیں جھپک گئیں۔ اس نے میدان میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا وہ نورانی صورت بزرگ جو اس کے خواب میں آئے تھے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آئے۔ چونکا اور اس نے اپنی محفوظہ فوج جو خاص طور پر رکھا تھا، جو 3000 سے 6000 تک تھی،
اسے لے کر حملہ آور ہوا۔ اتنی شدت کے ساتھ حملہ کیا کہ راجپوتوں کے پاؤں اکھڑ گئے، بری طرح سے گاجر مولی کی طرح وہ کٹنے لگے۔ سلطان شہاب الدین کا حوصلہ بڑھا ہوا تھا، اس نے بڑھ بڑھ کر سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ موت کا بازار گرم تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے سپاہی بڑھ بڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے۔ آخر پرتھوی راج چوہان کی فوج ہار گئی، اور جیسا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ باز آ جا ورنہ میں تجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی مسلمان بادشاہ کی جھولی میں ڈال دوں گا، اور آج وہ سلطان شہاب الدین غوری کی جھولی میں پڑا ہوا تھا۔ جنگ جیتنے کے بعد بھی سلطان شہاب الدین غوری کے ذہن میں ایک ہی بات پریشان کر رہی تھی کہ آخر وہ نورانی صورت بزرگ کون ہے۔ یہی سوچتا ہوا وہ اجمیر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز پڑی۔ اس نے پوچھا کہ اس کفرستان میں یہ توحید کی صدا کیسی؟ لوگوں نے بتایا کہ کچھ دنوں سے ایک فقیر اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، وہی لوگ اسے اذان کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسے دیوتا کی پوجا کرتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر۔ سلطان شہاب الدین غوری آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مغرب کا وقت تھا۔ وہاں پہنچتے پہنچتے جماعت شروع ہو چکی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری بھی شامل ہو گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب امام نے سلام کے لیے منہ پھیرا، سلطان شہاب الدین غوری کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ حیرت اور خوشی کا اتنا شدید جذبہ کبھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اس بزرگ نورانی صورت والے کے قدموں میں گر گیا اور قدموں کو چومنے لگا۔ وہ بزرگ شخصیت کوئی اور نہیں، خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ساری دنیا کے غریب نواز۔